ہمارے یہاں وکلا کی ایک مافیا ہے, آپ وکیلوں کا دیکھ چکے ہیں انہوں نے کیا کیا. ہمارے یہاں ڈاکٹرز کی ایک مافیا ہے, ہمارے یہاں میڈیا ایک مافیا ہے, ہمارے یہاں ججز کی ایک مافیا ہے, ہمارے یہاں سیاستدانوں کی ایک مافیا ہے, ہمارے یہاں فوج میں جو ہے نا ایسے قصے ہیں کہ جن کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں کہ یار یہ ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں. یہاں پہ بھی اس کے خلاف بہت کچھ بولا جا رہا ہے, مختلف قسم کے چیلنجز آ رہے ہیں کہ اس پہ لعنت چیلنج, اس پہ لعنت چیلنج. شیعہ سنی اختلافات آج کل بہت عروج پر ہیں. ایک محرم کے جلوس میں ایک واقعہ ہوا اور پاکستان میں جو ہے وہ پھر اس کے کاؤنٹر میں کئی جلوس نکلے, اور ایک مسلسل نہ تھمنے والا ایک سلسلہ جو کہ اب بہت خطرناک حد تک طول پکڑ گیا ہے. اس کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس میں ایجوکیشن کس طریقے سے دی جائے لوگوں کو؟ پہلا سوال بار بار پلٹ کر آتا ہے کہ کہاں سے ہم جذبات کو کنٹرول کر سکیں, یہاں پہ علماء کرام کیسے کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اس میں دیکھیں رفیق بھائی کہ یہ معاملات سعودیہ میں کیوں نہیں پیش آتے, یہ سنی شیعہ کے وقت وہاں پر اس میں یعنی وہاں پر جو واقعات ہوتے بہت کم سطح کے اوپر چھوٹا, یعنی اس کے اندر. اچھا ملیشیا میں کیوں نہیں آتے, اچھا ترکی میں کیوں نہیں آتے, مراکش میں کیوں نہیں آتے, کیوں نہیں ہوتا وہاں پہ؟ آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہ جتنے بھی ممالک ہیں ان میں جو جتنی بھی مساجد اور مدارس ہیں یہ حکومت کے کنٹرول میں, ٹھیک ہے, یعنی حکومت نے ایک سینٹرل باڈی ہے جس نے اس کو ہاتھ میں لیا ہوا ہے. یعنی اس کو سمجھنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جب تک ایک سینٹرل باڈی قائم نہیں ہوگی نا جو ان سب کو اکٹھا کیے ہوئے تب تک کوئی ایک ریئل اتحاد نہیں پیدا ہو سکتا. یعنی سارے گروہوں میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے جو اتحاد کی بات کریں گے, جو آج بھی کر رہے ہیں. دیوبند مکتب فکر میں بھی, بریلوی مکتب فکر میں بھی, اہل تشیع میں بھی, اہل سنہ میں بھی, ہر جگہ آپ کو جو ہے نا ایسے لوگ مل جائیں گے جو کہ اتحاد کی بات کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو قتل کرو تو جو ہے نا جنت پکی. ہمارے وہ کراچی میں ناگن چورنگی پر ایک مسجد ہوا کرتی تھی, ٹھیک ہے, وہاں بھی یہی معاملہ ہوا کرتا تھا, جی مارو اور جاؤ جنت. اس چیز کے اندر ہماری آنکھوں دیکھی چیزیں ہیں یہ سارے اس میں. تو یہ سب چلتا رہے گا کیونکہ ہر بندہ اپنی سنائے گا. جو جس آپ دیکھیں کتنی بڑی پاور ہے, آپ کی مسجد میں ہزاروں لوگ آ رہے ہیں اور اس مسجد کا مائک آپ کے ہاتھ میں آپ کو بھی دے دوں نا رفیق بھائی, اور آپ کو 3 سال کے لیے وہ مسجد دے دوں, 2 سال بعد آپ کوئی الگ ہی چیز ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. لوگ ہاتھ چوم رہے ہوں گے, آگے پیچھے گھوم رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس پاور آ گئی نا, ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس ایک طاقت ہے, آپ بتا رہے ہیں. اب اس کے اوپر کنٹرول کس کا ہے؟ یعنی رفیق بھائی کا کیا مزاج ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کی کوئی چھانبین بھی ہے, اس کے اوپر کوئی میجرز بھی ہیں یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. دس از دا ریئل کوسچن. مصیبت یہ ہے کہ آج جب یہ بات کی جاتی ہے کہ بھائی حکومت پاکستان کے اندر اس میں کنٹرول لے, ٹھیک ہے, تو مدارس کا پہلا اعتراض یہ آتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے, کیونکہ پہلے حکومت اپنے آپ کو اس قابل کرے کہ وہ ان سے کہتے ہیں بھائی خلافت میں یہی تو ہوتا تھا, یا جتنے بھی 1000 سال تھے جب خلافت جو ہے وہ موجود تھی بھی تو جو ہے نا وہ ویسی نہیں تھی جسے آپ خلافت راشدہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تب بھی تو ہوا کرتا تھا. تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ اس دور کی بھی مثال نہیں پیدا کرتے, آپ تو بالکل کرپٹ ہیں, آپ کو ہم کیا کریں. اور یہ بات کسی حد تک درست ہے. یعنی ہمارے ہاں جو ہے ایک عام آدمی اپنے زکوٰۃ کے پیسے حکومت کو نہیں دیتا, اسے اعتبار ہی نہیں ہے. آج بھی بینک سے آپ زکوٰۃ کٹوا سکتے ہیں, یعنی نیشنل بینک آف پاکستان اور اس طرح کے دیگر بینک کے اندر باقاعدہ یہ وہ ہوتا ہے کہ آپ زکوٰۃ کٹوا, لوگ پیسے نکال لیتے ہیں اس تاریخ سے پہلے کہ کہیں زکوٰۃ نہ کٹ جائے. وہ کہتے ہیں نہیں زکوٰۃ ہم خود دیں گے, ان لوگوں کا کیا بھروسہ, سالے کھا جائیں گے. تو یہ بھروسے کی کیفیت ہے حکومت کی طرف عوام کی. لیکن یہ کنٹرول کیسے ہوگا, یعنی اس کا واقعی کوئی ایک فل اسٹاپ کیسے لگے گا؟ کاش کہ میں آپ سے کہہ سکتا کہ کوئی ایسا علاج ہے جو بغیر حکومت کے ہو سکتا ہے, سے بات کریں لوگ, خوبصورت باتیں, پیاری باتیں کہ علماء کو یہ سوچنا چاہیے, مسجد میں یہ ہونا چاہیے, یوں یہ کرنا چاہیے. چاہیے سے تو کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ہمیشہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس ماحول کو سبوتاز کرتے رہیں گے جب تک ایک سینٹرل باڈی اپنے ہاتھ میں پاور نہ لے لے, ٹھیک ہے. اور وہ کب ہوگی, کیسے ہوگی, واللہ اعلم بالصواب. کراچی کے ایک بہت مشہور مفتی صاحب ہیں, پچھلے دنوں جب نماز کورونا کے سلسلے میں مسجد میں نماز کے بارے میں بہت ڈسکشن ہو رہی تھی, تو انہوں نے جو ہے وہ فرمایا کہ ہمارے حکمرانوں کو تو
قرآن مجید کی سورت بھی ٹھیک سے پڑھنی نہیں آتی، تو وہ کیسے جماعت کرائیں گے؟ تو ٹھیک ہے ان کا اعتراض ٹھیک ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو مذہبی طبقہ ہے یہ ایک پیرلل پولیٹیکل فورس ہے، بس وہ الیکشن میں نہیں حصہ لیتا اور انہوں نے اپنی ایک اسٹیٹ قائم کی ہوئی ہے. کیا آپ کو یہ بات ٹھیک لگتی ہے؟ ہر طبقہ ہمارے ملک میں تو ہر طبقہ، ہمارے یہاں وکلا کی ایک مافیا ہے، آپ وکیلوں کا دیکھ چکے ہیں انہوں نے کیا کیا، ہمارے یہاں ڈاکٹرز کی ایک مافیا ہے، ہمارے یہاں میڈیا ایک مافیا ہے، ہمارے یہاں ججز کی ایک مافیا ہے، ہمارے یہاں سیاستدانوں کی ایک مافیا ہے، ہمارے یہاں فوج میں جو ہے نا ایسے قصے ہیں کہ جن کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں کہ یار یہ ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں اس میں. ہمارے یہاں کون سا سیکٹر ایسا ہے جہاں مافیا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں جب تک حکومت قانون کی پاسداری نہیں کرے گی، کوئی ایسی حکومت قائم نہ ہو جائے کہ جو قانون کا اطلاق کر سکے، ٹھیک ہے، بزور جو ہے اس کو نافذ کر سکے، تب تک جو ہے وہ بات بن نہیں سکتی. تب تک تو یہی ہوگا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. حسن نثار صاحب سے ہزار اختلاف ہیں مجھے، لیکن ان کا ایک جملہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. کہتے ہیں کہ یار اس پاکستان کی کو اتنا ہی نقصان انسان پہنچاتا ہے جتنی اس کی بساط ہے. جس کا جتنا بڑا جبڑا ہے وہ اتنی بڑی بوٹی اس کی اتار لیتا. آپ کا جبڑا چھوٹی بوٹی اتار کی، دوسرے کا بڑا ذرا جبڑا ہے وہ ذرا بڑی بوٹی، اس سے بھی بڑا جبڑا ہے وہ اس سے بڑی بوٹی اتار لے گا. لیکن جتنا نقصان آپ پہنچا سکتے ہیں اپنی کیپیسٹی میں آپ پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے، which is happening in Pakistan unfortunately. اور یہ میں نے جیسے کہا کہ مذاہب کے حوالے سے تو یہ بہت ضروری ہے، مدارس کے حوالے سے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، آپ اسکولز کو دیکھیں، مدارس سے ہٹ کر بھی اسکولز کو دیکھیں. اسکولز از اے مافیا. یعنی یہ جو ایک بڑے فینسی نیمز ہیں، بیکن ہاؤس سٹی اور یہ کراچی گرامر اور یہ جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں، یہ پورا انہوں نے امپائر کریٹ کر دیا، ایک بزنس کریٹ کر دیا ہے جو والدین کو نچوڑ رہے ہیں اور ان سے کوئی پرسان حال نہیں ہے ان سب کا. تو یہ کیا ہے، کس طرح قابو ہے؟ جب تک حکومت اس کو سینٹرلائز نہیں کرے گی، اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں. یعنی اگر آپ ترکی کی مثال دیتے ہیں یا ملیشیا کی مثال دیتے ہیں تو جا کر دیکھیں، میں ترکی میرے خیال سے 4 دفعہ ہو کے آ چکا ہوں، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ بھائی وہاں پر حکومت کا اختیار ہے، آزادی ہے، لیکن وہی بات کہ آزادی شترے بے مہار والی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیر از اے ریگولیٹری باڈی آن اٹ. آپ جو چاہے نہیں کر سکتے. جیسے ہمارے یہاں تو گاؤں دیہات میں کیا ہو رہا ہے وی ڈونٹ نو. بچے کو جس طریقے سے مارا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ اگر جنسی زیادتیوں کی بات نہ بھی کریں تو جو بچوں کو جس طریقے سے پیٹا جاتا ہے، ایک ہے کہ آپ نے یعنی یہی کوسچنیبل ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں اٹھا سکتے، لیکن اگر آپ ہاتھ اٹھا بھی سکتے ہیں تو جس طرح سے مارا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کو جو ہے نا بعض دفعہ بچے کی جان چلی جاتی ہے یا وہ اپاہج ہو جاتا ہے زندگی بھر کے لیے، اور والدین یہ کہہ کر بچہ حوالے کرتے ہیں کہ ہڈیاں ہماری اور گوشت تمہارا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے کا جو رویہ ہے، یہ ساری چیزیں تو یہ سب کب کنٹرول ہوگا؟ جب ایک ریگولیٹری باڈی ہو. جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑی تھوڑی سچویشن ڈیفیوز کرتے ہیں، کچھ بہتری لے کے آتے رہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کبھی بھی ریزالو نہیں ہو پائے گا unless or until we have a government who actually have its say, who have its writ implied. آپ کے خیال میں علماء کرام کے اندر سے، جیسے ابھی آپ نے مختلف مافیاز میں سے مذہبی طبقوں کو بھی ایک مافیا قرار دیا، تو ایک سینس آف نیگیٹیوٹی آ رہی ہے، تو اس میں کچھ خیر کا بھی کوئی پہلو ہے ہمارے مذہبی طبقے میں؟ بہت زیادہ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت اگر یہ پیغام کہیں چلا جائے کہ جی میں ان کو نیگیٹو قرار دے رہا ہوں بالکل پوری طریقے سے، تو یہ بات تو شاید میری منشا نہیں ہے. شاید ایسا ماحول یا ایسے سوالات یا ایسا معاملہ ہوا ہے کہ میں اس کو کہتا چلا گیا، ورنہ خیر کے پہلو بھی بہت سارے. یعنی ہمارے تو سر کے تاج ہیں علماء. یعنی میں اگر دین کی بات کرتا ہوں، اسلام کی بات کرتا ہوں یا سیکھتا ہوں یا کسی کا دفاع کرتا ہوں تو انہی کا تو ہے، یعنی اور کس کا ہے اس میں. لیکن یہی کہ جو اپنے ہوتے ہیں انہی کی آپ جو ہے نا وہ اصلاح کی بھی کوشش کرتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ وہی اوپر آئیں، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے ہی لوگوں کو صحیح کریں گے تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. دوسروں کی اصلاح نہیں کر سکتے. آپ امریکہ، اسرائیل، انڈیا کی اصلاح نہیں کر سکتے. آپ اپنی اصلاح کریں گے، اپنے طبقے کی، اور اپنے طبقے میں سب سے اپنے علماء ہیں، اور ان میں ایک بڑی تعداد ہے جو علماء حق ہیں اور بہت اچھی بات کرتے ہیں، اچھے طریقے سے سمجھا رہے ہیں، اسی درد دل کو شیئر کرتے ہیں
جو میرا اور آپ کا ہے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ایک ایسے حالات میں جکڑ گئے ہیں، ایک ایسی سچویشن میں پھنس گئے ہیں کہ اس کی گرہ نہیں سلجھتی، ٹھیک ہے. اور مجھے جو نظر آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ جب تک ایک نظام کے تابع نہیں ہوں گے، جب تک ایک رٹ نہیں قائم ہوگی گورنمنٹ کی، تب تک یہ ممکن ہے بھی نہیں، کیونکہ یہاں پہ گروپس ہیں اور سارے گروپس ایک دوسرے سے کمپرومائزنگ سچویشن میں چل رہے ہیں، کمپرومائزز کر کے چل رہے ہیں، اور ذرا سا کوئی ادھر سے ادھر ہوا وہ کمپرومائزز ٹوٹیں گے اور ایک انارکی کسی کیفیت پیدا ہو جائے گی. اس وجہ سے یہ نظر آتا ہے. البتہ جو خیر ہے جو وہ پھیلا رہے ہیں، جو وہ کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ قابل تعریف ہے. اور بہت سے ادارے ایسے ہیں جو بہت زبردست ہیں، یعنی یہ دارالعلوم کراچی ہو گیا، جامعہ بنوری ہو گیا، یا اس طریقے کے اور کئی ادارے ہیں جن کی فیسلٹیز یا جہاں پہ جس طرح سے وہ پڑھایا جا رہا ہے وہ قابل رشک ہیں، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ تو کسی جدید یونیورسٹی کے مقابلے یا شاید اس سے بھی بہتر جو ہے تعلیم اب وہاں پر دی جا رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ گنتی کے چند مدارس ہیں جو بڑے چوٹی کے مدارس ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مدارس تو گلی گلی، محلے محلے اور گاؤں اور دیہات اور گوٹھ میں کھلے ہوئے ہیں. تو اس کے اوپر ایک ریگولیٹری باڈی کا ہونا ضروری ہے، اس میں ان علماء کو شامل کرنا ضروری ہے جو واقعی سینسیبل ہیں، جو واقعی بات کو سمجھتے ہیں اور جو منافرت پھیلانے کے قائل نہیں ہے بلکہ جوڑنے کے قائل ہیں. زبردست ہے. بالکل 100% ایگریڈ کہ انہی علماء کرام کے تعلیمات کے ذریعے ہی ہم اس قابل ہوئے کہ آج ہم یہاں پر بیٹھ کے مذہب کے بارے میں کچھ گفتگو کرنے کے قابل ہیں. تو ظاہر ہے بہت سا خیر کا پہلو ہے، لیکن کچھ جو ہے وہ کمیاں بھی ہیں جس کو پوری کرنے کی ضرورت ہے.